Shami Production, an Islamic record label. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس آیت کے اندر رب نے اپنے نبی کو وہ بزم یاد دلائی ہے. محبوب یاد کرے وہ بزم جب عالم ارواح کے اندر میں نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا. نہ شمس و قمر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ خشک و تر تھا، نہ جن و بشر تھا، نہ ابھی چادر آسمان کو ستاروں سے سجایا تھا، نہ ابھی چادر زمین کو سبزہ داری سے سجایا تھا. محبوب یاد کرے عالم ارواح تھا، میں تھا یا میرے نبی تھے. میں نے اپنی توحید کا اعلان کرنا تھا تو ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا. لیکن جب آپ کی نبوت اور رسالت کی بات کرنی تھی نا، محبوب عالم ارواح کے اندر میں نے خاص ارواح کو اکٹھا کیا. مالک وہ خاص ارواح کون سی تھی؟ تیری اور میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. عالم ارواح کے اندر میں نے خاص ارواح وہ جو نبیوں کی ارواح تھی، اب میں نے سارے نبی اکٹھے کیے اور سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے کہا تھا اے میری جماعت انبیاء، جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا دوں، جب تمہارے سروں پر نبوت کا تاج چمک رہا ہو، جب تمہارا کلمہ پڑھنے والے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، جب تمہاری غلامی میں آنے والے تمہاری غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہو، اے جماعت انبیاء، اس حال میں کہ جب تمہاری نبوت عروج پہ ہو، جب تمہارے ڈنکے عروج پہ ہوں، جب ہمارے تذکرے عروج پہ ہوں، جب تمہارے چاہنے والے تمہارے آگے بھی ہوں، تمہارے پیچھے بھی ہوں، تمہارے دائیں بھی ہوں، تمہارے بائیں بھی ہوں، اور میں حال یہ بن جائے، اس حال میں اگر میرا وہ محبوب آ جائے جس نبی کے صدقے میں نے یہ چادر آسمان کو بنایا تھا، جس نبی کے صدقے چادر زمین کو بنایا تھا، اے نبیوں نبوت کا تاج عطا کر دو. اس حال میں اگر میرا نبی آ جائے، ارے اپنی نبوت کا اعلان نہ کرنا، غلاموں ناز کرو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو. ارے جس کی نبوت کا وعدہ رب نبیوں سے لے رہا ہے، تم نے نبی ہو کر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا، تم نے نبی ہو کر میرے نبی کی نبوت کے نعرے لگاتے چلے جانا. اچھا، ہر عالم اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، میں یہاں پہ اپنے انداز میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. توجہ کرنا، یہ بات آپ سمجھ میں آ جائے گی. رب نے فرمایا اے میرے نبی. کن سے فرمایا؟ کن سے فرمایا؟ زور سے بولو. نبیوں سے. کن سے؟ نبیوں سے. قابل توجہ. رب فرما رہا ہے نبیوں کو اے میرے نبی. میں نے کہا یہ دیکھو رب کا قرآن ہے، رب نبیوں کو کہہ رہا ہے. کن کو؟ جن کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، جنہیں نبوت عطا فرمائی ہے، جنہیں دنیا میں بھیجا ہے تو سہرہ نبوت پہنا کے بھیجا ہے، جو واقعی ہی نبی ہیں، جو واقعی ہی نبی بن کے آئے ہیں، جنہیں رب نے دنیا میں نبی بنا کے بھیجنا تھا. رب ان سے فرما رہا ہے جنہیں رب نے نبوت کا تاج پہنانا تھا، جنہیں رب نے نبوت کا سہرہ عطا کرنا تھا. اور میں نے کہا کانے اگر توجہ سے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا تو کبھی بھی نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہوتا. رب تو قرآن میں وعدہ لے رہا ہے نبیوں سے، ان سے وعدہ لے رہا ہے جنہیں نبی بنا کے بھیجنا تھا، جو نبی بن کے آنے تھے. توجہ کرنا، وہ کانے کم از کم قرآن پڑھ لیتے تو کبھی بھی امت کے ایمان کا برباد نہ کرتے. رب نبیوں کو کہہ رہا ہے جنہیں نبی بنانا تھا، جنہیں نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیجنا تھا. رب ان کو فرما رہا ہے جب تمہارے سروں پہ نبوت ہو تو تم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنا ہے. او کانے تو نہ سمجھ سکا، نبی کی نبوت کے ہوتے تو نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اللہ کی قسم ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے، عقبہ میں بھی ذلیل ہوگا. کامیاب وہی ہے جو آقا کی ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے، آقا
کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، جو ایمان رکھے گا اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے قافلے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کم از کم یہ تو دیکھ لے، رب نبیوں کو کہہ رہا ہے جو واقعی حقیقی نبی ہیں۔ ماشاءاللہ اب سارے نبی نبی بن کے آنے تھے، یہ کانا بیچ میں کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ ذلیل بیچ میں کہاں سے داخل ہو گیا جس نے آتے ہی کہا نہیں معاذ اللہ کبھی ذلی کا سہارا لیا، کبھی بروزی کا سہارا لیا، کبھی کوئی سہارا لیا، کبھی کوئی سہارا لیا اپنی نبوت کو معاذ اللہ منوانے کے لیے۔ میں نے کہا ظالم تو جو بھی سہارے لے تیرے سارے بیکار ہیں۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے میں نے تو نبیوں کو کہا ہے تمہاری نبوت عروج پہ ہو، تمہارا کلمہ پڑھنے والے عروج پہ ہوں، تمہارے ساتھ محبت کرنے والے عروج پہ ہوں، تمہارے آگے پیچھے تمہارے عقیدت مند ہوں، تمہارے چاہنے والے ہوں، تم سے پیار کرنے والے ہوں، تمہاری شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اس حال میں اگر وہ محبوب آ جائے، اس حال میں وہ ماہی آ جائے جس کے صدقے میں میں نے یہ سب کچھ سجایا ہے، تم نے نبی ہونے کے باوجود اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنا ہے، میرے نبی کی نبوت کا اظہار کرنا ہے، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کر کے میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ رب قرآن میں واضح کہہ رہا ہے اے میرا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کی غلامی کا نعرہ لگانے والوں، اے میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، اے میرے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والوں، اے میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں، اے میرے نبی کی بس میں میلاد سجا کے بیٹھنے والوں، توجہ، رب نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، رب نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، رب نبیوں کو فرما رہا ہے، حقیقی نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، حقیقی نبیوں سے عہد لے رہا ہے، حقیقی نبیوں سے وعدہ لے کر عالم ارواح کے اندر تیرے اور میرے نبی کا میلاد بھی منایا ہے، ختم نبوت کا اعلان بھی کیا ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، مصطفیٰ کی غلامی میں جینے والا، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا اگر نبی کا میلاد منا کر نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھے گا، اللہ کی قسم ہے اس ایمان کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ مرنے کے بعد بھی سیدہ زہرا کے قافلہ میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت۔ اختصار کے ساتھ بات سمیٹتے ہیں، آگے چلو۔ میرے آقا کا میلاد اس وقت بھی ہوا، میرے آقا کی ختم نبوت کا اعلان اس وقت بھی ہوا جب کچھ نہیں تھا۔ اب اعلان ہو گیا، رب نے اعلان کر دیا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور نبوت میں پھر کیا کیا؟ ناز کیا کرو تم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اس نبی سے پیار کرتے ہو، تم اس نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو، تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے دور نبوت میں میرے آقا کی بزم میلاد کو سجا کے کیا تھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا پارہ نمبر 1 ہے، جناب ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کر لی، تعمیر کعبہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیوار کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تیرے اور میرے نبی کی بزم میلاد کو سجایا تھا۔ اے مالک میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا سونا محبوب عطا فرما، اب اس گھر کو شاد کرنے والا سونا نبی عطا فرما۔ آگے چلو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پارہ نمبر 28 ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد۔ کہا یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھانا کہاں لکھا ہے؟ لوگوں کو بلا کر آپ نے آقا کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا رب کا قرآن نہیں پڑھا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جناب
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، یہ مجمع لگایا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پاس بلایا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بلا کر کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میری شریعت پہ عمل کرنے والو، اے مجھ سے پیار کرنے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، مجھ سے عقیدت رکھنے والو، یاد رکھنا وہ نبی آ رہا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے شمس و قمر کو بنایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے شجر و حجر کو بنایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے چادر آسمان کو سجایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے چادر زمین کو سجایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کی نبوت کے صدقے رب نے جناب آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کی نبوت کے صدقے رب نے جناب داؤد کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے عزیر کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے ابراہیم کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے اسماعیل کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج دیا ہے۔ کائنات کا والی آ رہا ہے، کائنات کا مالک آ رہا ہے، کونین کا والی آ رہا ہے، سیدہ زہرا کا بابا آ رہا ہے، صدیق کا آقا آ رہا ہے، عمر کا مولا آ رہا ہے، عثمان کا ماں آ رہا ہے، حیدر کا والی آ رہا ہے، حسنین کا نانا آ رہا ہے۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھ سے پیار کرنے والو، اے میری شریعت پہ ایمان رکھنے والو، وہ نبی آ رہا ہے، توجہ، وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کے صدقے رب نے عیسیٰ کو بھی نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اگر عیسیٰ بھی نبی بن کے آئے ہیں تو اس نبی کی نبوت کے صدقے، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ کیا نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں منایا تھا؟ نبی نے منایا تھا؟ میں نے کہا اٹھاؤ مسلم کو، بخاری کو اٹھاؤ۔ میرے آقا کے بارگاہ میں سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صوم یوم الاثنین، میرے آقا کے بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور آپ کے معمولات مبارکہ میں ہے کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب کے معمولات مبارکہ عالیہ میں تھا کہ آپ سوموار کا روزہ روٹین کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مسلسل ہمارے آقا نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا ہے، اور شارحین نے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور فرما دیتے نا صحابہ کے جواب میں، جب صحابہ نے کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صوم یوم الاثنین، توجہ کرنا، تو حضور فرما دیتے صحابہ روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں سوموار کا روزہ رکھ کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو جواب تو غلاموں کے لیے یہ بھی کافی تھا، یہ بھی کافی تھا۔ لیکن جو میلاد کی محفل میں جاگتا بیٹھا ہے، جسے توجہ کے ساتھ اپنے آقا کے میلاد کو بھی تک سن رہا ہے، اور جسے رب نے توفیق دی ہے اپنے آقا کے میلاد میں آنے کی، توجہ سے سننا اور مچل جانا، جو میرے آقا نے صحابہ کو جواب ارشاد دیا تھا، تمہارا آنا دربار رسالت میں، دربار خدا و الہ کے اندر قبول ہے، کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ نے سوال کیا نا، حضور آپ کے معمولات مبارکہ عالیہ کے اندر آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرض ہو چکا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولادتن، فقال فیہ ولادتن، حدیث کے جملے نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقال فیہ ولادتن، فقال فیہ ولادتن وفیہ انزل علیہ۔ اے میرے صحابہ مجھ سے پوچھتے ہو میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ اس روزے کو میں کیوں رکھتا ہوں؟ تو یاد رکھنا فقال فیہ ولادتن، ارے یہی سوموار کا دن ہے جس دن مجھے رحمت للعالمین کا صحرا پہنا کر، مجھے نبوت کا تاج پہنا کر، مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر میرے پروردگار نے، اے میرے صحابہ یہی تو سوموار کا دن ہے جس دن رب نے مجھے رحمت للعالمین کا اعزاز دے کے، مجھے رحمت للعالمین کا تاج دے کے، میرے رب نے ماں آمنہ کی گود میں مبعوث فرما دیا تھا۔ یہی تو دن ہے جس دن پیدا ہوا تھا۔ کیا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا؟ جناب صدیق اکبر اتنا عرصہ خلافت کیا گیا، انہوں نے میلاد منایا؟
جناب عمر خلیفہ رہے، کیا انہوں نے میلاد منایا؟ دیگر صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا مسلم کی پھر حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ امام باقی نے شعب الایمان کے اندر بھی لکھا ہے، اور امام مسلم نے بھی لکھا ہے کتاب الذکر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے نا، ایسے ہی صحابہ مجمع لگا کے بیٹھے دیا، تم بیٹھے۔ اب یہ بتا دو اس حدیث کے راوی کون سی ہستی ہے؟ آج کل جو ہوا چل پڑی ہے نا، کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنا بڑی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی دستار کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، کوئی داڑھی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے دبدبے کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے انداز کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے۔ میں بڑا جوشیلا خطاب ہے، میرے پاس بڑا انداز ہے، بلکہ میرے پاس ظاہر ہونا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ جس معاملے سے، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اب طریقہ کیا ہے؟ اور یہی طریقہ ہے اپنے اسٹیج کو پاک کرنے کا۔ کم از کم یہ کا بات کر دیا کرو، اگر اس جملے پہ مچل جائے تو ویلکم، مرحبا، موسٹ ویلکم۔ اگر تھوڑا سا بھی ماتھے پہ بل آئے نا، خدا حافظ، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے بندوں کو اکٹھے کیا جائے، اگر نہ بھی توفیق ملے نا تو بنے ہوئے چنے لے کر گھر میں بچوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کا ذکر کر لینا، اللہ پھر بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایسے گندے کیڑے کو لا کر ممبر پر بٹھا کے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی بجائے، ایسا گندا کیڑا لا کے ممبر پہ بٹھا کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی بجائے کچھ بھی نہ کرنا، بھنے ہوئے چنے سامنے رکھ کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا، اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔